کس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو پورے 9 مہینے ماں کی کوکھ میں ماں کے جسم، ماں کے وجود، ماں کے خون، ماں کی قربانیوں سے اپنا وجود پاتا ہے، وہ دنیا کی ستم ظریفی کے آگے اتنا بے بس ہو جائے گا کہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا تھا، نہ جانے کب اپنی سانسوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے ماں باپ کو خون کے آنسو رلا جائے گا۔ جی ہاں، یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہزاروں ایسے نوجوان مرد اور عورت خودکشی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے آج جب نیوز میں سنا کہ بھارتی ایکٹر سشانت سنگھ نے خودکشی کر لی تو میں حیران رہ گیا۔ میری سوچ 2 منٹ کے لیے ختم ہو گئی کہ دولت، شہرت، عزت، عروج، خوشیاں اور گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد اس ایکٹر نے آخر خودکشی کیوں کی؟ آخر کیا ایسی وجہ بنی جو اس کو خودکشی پر مجبور کر گئی؟ پھر میں نے سوچا آج کم از کم کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جس میں خودکشی کی وجوہات اور اس کے سدباب یعنی خاتمے کی بات کی جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں بذات خود ڈپریشن کا مریض رہا ہوں تو اپنی ذاتی زندگی کے تجربات سے وضاحت کروں گا کہ ہم کیسے اس خودکشی کے خیالات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے کسی پیارے میں بھی کبھی خودکشی کا خیال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ہو بھی جائے تو میں نے کافی ریسرچ کے بعد سائیکولوجیکل اور ایموشنل علاج بھی آخر میں بیان کیے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی مفید ہوں گے۔ تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ پاسبل ریزنز ڈسکس کرتے ہیں جو سوسائڈ اٹیک کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ NHS نیشنل ہیلتھ سروس UK نے بیان کی ہیں۔ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ میں بیان کروں گا۔ ہر انسان کی نفسیات اور اس کی ایموشنز کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی شخص کی خودکشی کی وجہ کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یعنی کسی ایک شخص کے لیے ضروری نہیں کہ خودکشی کی ایک ہی وجوہات ہوں۔ ہر شخص کی ذاتی زندگی، اس کی تربیت، اس کے فیملی ریلیشن اور بہت سے فیکٹرز ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے سوسائڈ کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ لیکن ریسرچرز نے کچھ ایسی وجوہات بھی بیان کی ہیں جو تقریباً خودکشی کی ممکن ریزنز میں سے ہو سکتی ہیں، تو ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، ڈپریشن اینڈ مینٹل النس۔ خودکشی کی سب سے بڑی اور ممکنہ وجہ ڈپریشن یا کوئی بھی دوسری دماغی بیماری ہو سکتی ہے، جس میں خوف، فوبیاز وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن اور دماغی امراض کو توجہ سے ڈیل ہی نہیں کیا جاتا۔ زیادہ تر لوگ ڈپریشن اور مینٹل النس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، جبکہ لوگ اس بیماری کو ڈرامے بازی کا نام دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو اس بیماری کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریض اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کیونکہ بذات خود میں 7 سال سے ڈپریشن کا مریض ہوں، یقین کریں باقی افراد کو تو چھوڑیں، والدین کو بھی یقین دلاتے دلاتے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ ڈپریشن یعنی مایوسی کسی بھی شخص کے جذبات، امید اور جینے کے احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری زندگی میں سب کچھ چھین گیا ہے، زندگی میرے لیے کبھی بھی نارمل نہیں ہوگی۔ میں کچھ ایسے ممکن سوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو ڈپریشن میں انسان کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں دوسروں پر بوجھ بن چکا ہوں، میں ناکام ہو چکا ہوں، کسی کو بھی میری ضرورت نہیں ہے،
اب اس زندگی میں میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اپنے اس مسائل، اس پرابلم میں سے کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے زندگی میں اپنا سب کچھ ختم کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے جو ابھی میرے ساتھ ہو رہا ہے شاید ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ پھر اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد میرے فیملی ممبرز، میرے رشتہ دار، میرے پیرنٹس کو میرا احساس ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر ایک خاص احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مر کر انہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ میں یہ کر سکتا تھا، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ یعنی اس کے اندر ایک ریونج، ایک بدلے کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، جو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی موت کے ذریعے لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ ممکنہ سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کے علاوہ کچھ دوسرے امراض ایسے بھی ہیں جیسے خوف، فوبیا وغیرہ، وہ سوسائڈل اٹیک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ دو ایسے مرض ہیں جو خودکشی کی ممکنہ وجہ ہو سکتے ہیں، جن کو میں یہاں بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پر شیزوفرینیا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو خود بخود آوازیں سنائی دیتی، جو بعض اوقات اتنی خطرناک ہو سکتی ہیں کہ انسان کو اپنی آواز ایسی سنائی دیتی ہے جس میں خود کو مارنے کی جستجو ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ خود مر جائے گا تو وہ اپنے مسائل سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بیماری جس کا نام بائی پولر ڈس آرڈر ہے، یہ بھی سوسائڈل اٹیک کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا موڈ یعنی مزاج ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کا مزاج اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کرتا ہے، اور فوراً ہی اگلے لمحے اس کا مزاج اتنا غمگین، اتنا سیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ بیسیکلی دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز یا کچھ ہارمونز کے ڈس آرڈر کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو جب تک ہم مینٹل ڈس آرڈر اور النس کو، بیماری یعنی ان کے علاج کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم سوسائڈل اٹیک کو کم نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلی ریزن ہے، اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اگر کوئی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم دوسری جو پاسبل ریزن ہو سکتی ہے وہ کوئی پرانی سٹریس ہو سکتی ہے، کوئی خاص ایسا واقعہ جو ماضی میں، پاسٹ میں کسی انسان کے ساتھ ہوا ہو، وہ بھی سوسائڈل اٹیک کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اب نارملی طور پر کسی بھی شخص کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ رہا ہوتا ہے، جیسے چائلڈ ہوڈ سیکشول ابیوز، یعنی کسی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، یا کسی بچے کے سامنے اس کے والدین کو یعنی ماں باپ میں سے کسی کو مار دیا جاتا ہے، یا پھر کسی ہم چھوٹے بچے کو اچانک کھیلتے ہوئے ڈراتے ہیں، یا پھر کسی بھی شخص کے اندر ایسا واقعہ جس میں وہ ہار جائے، ایسے تمام واقعہ جس میں وہ ڈر جائے، ایسے تمام واقعے خودکشی کے رجحانات کو بڑھاتے ہیں۔ امریکہ یعنی USA میں ایک سروے کے مطابق 22% لوگ جن کے ساتھ ریپ کیا گیا انہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر خودکشی کر لی، اور 23% ایسے لوگ تھے جن پر کوئی جسمانی حملہ کیا گیا، یعنی گولی چلائی گئی یا ان کے ساتھ ابیوز کیا گیا، ان کو مارا گیا تو انہوں نے بھی، یا ان کو لوٹا گیا تو انہوں نے بھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر جا کے خودکشی کر لی۔ جو ہماری ٹرامیٹک سٹریس ہوتی ہیں، یعنی جو ہماری قدیمی کوئی دباؤ ہم پر ہوتا ہے، یا ماضی کے اندر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، وہ بھی خودکشی کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں۔ تیسری بڑی اور سب سے ممکن وجہ جو کسی بھی شخص میں خودکشی کے رجحان کو بڑھا سکتی ہے وہ ڈرگز اور الکوہل کا زیادہ استعمال ہے، کیونکہ ڈرگز اور الکوہل انسان کے دماغ، انسانی سوچ کو اتنا متاثر کر دیتی ہیں کہ انسان جذبات، احساسات سے محروم ہو جاتا ہے، جو یقیناً اسے تنہائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کے مطابق وہ لوگ جو ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو ڈرگز اور الکوہل کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ شراب نوشی اور ڈرگز پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پوری دنیا اس کے استعمال اور اس کے
ہیلتھ ایشوز پر بات کرتی ہے اور ہمارے اسلام میں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، پھر پتہ نہیں لوگ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں. یعنی پیسوں کے عوض آخر لوگ موت کو کیوں خریدتے ہیں؟ یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ہیلتھ ایشوز پر، اپنی ہیلتھ کے لیے کتنی ہم کیئر کر سکتے ہیں. جو چوتھی پاسبل ریزن سوسائڈل اٹیک کی وجہ ہو سکتی ہے وہ کوئی سڈن لاس یا فیئر آف لاس، یعنی کوئی ناکامی یا ناکامی کا خوف بھی سوسائڈل اٹیک کی طرف لے جاتا ہے. ہماری زندگی میں ہونے والے بہت سے واقعات نہ صرف ہماری جذبات کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ہمارے زندہ رہنے یعنی زندگی اور موت کا فیصلہ بھی کر جاتے ہیں. یقیناً اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس میں آپ کے والدین یا پھر آپ کا کوئی بہت قریبی شخص جیسے بیوی، دوست کی موت ہو جائے، یا پھر اچانک آپ کی جاب سے آپ کو محروم کر دیا جائے، یا پھر آپ تعلیم کے بعد روزگار یعنی جاب کے سلسلے میں کوشش کرتے ہیں اور آپ کو جاب نہیں ملتی، یا پھر آپ کسی کلاس میں بار بار فیل ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ اولاد کے لیے کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی آپ کی زندگی میں فیلیئرز ہیں، تو یہ پاسبل وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی ان فیلیئرز کی وجہ سے، ان لاس کی وجہ سے انسان سوسائڈل اٹیک کی طرف جاتا ہے، یعنی انسان سوسائڈ کی طرف جا سکتا ہے. پانچویں پاسبل ریزن ہے وہ ہوپ لیسنس، یعنی نا امیدی. ہوپ لیسنس یعنی نا امیدی کسی بھی شخص کو خودکشی کی طرف دھکیل جاتی ہے. نا امیدی کی حالت میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے پاس جینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کسی بھی مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، اور اسے ہر مسئلے کا حل صرف موت میں ہی نظر آتا ہے. تو نا امیدی یعنی ہوپ لیسنس کی صورت میں انسان سوسائڈ یعنی خودکشی کو ترجیح دیتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پاسبل وجہ جس کی وجہ سے انسان سوسائڈ کر سکتا ہے وہ ٹرمینل النس یعنی کوئی کرونک ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان کو کسی ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ریکوری یعنی علاج کے کم ہی چانسز ہوتے ہیں، جیسے HIV، ایڈز، کینسر. تو جیسے ہی اس کو اپنی اس بیماری یا ایسی حالت کا پتہ چلتا ہے تو انسان کے اندر خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں. یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جس کے اندر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہو، تو انسان زندگی سے اکتا جاتا ہے، پھر وہ خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو امریکن جرنل آف پریونٹیو میڈیسن کے مطابق کچھ ایسے امراض ہیں جو خودکشی کے رجحان کو بڑھاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ان میں سے کچھ کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. کینسر ان میں سے سب سے ٹاپ پر ہے، اس کے بعد ڈیابٹیز ہے، HIV ایڈز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، مائیگرین ہے، برین انجری ہو سکتی ہے، بیک پین ہو سکتا ہے. اسٹھیمیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں، ڈیابٹیز ہوتے ہیں، آرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ پین اور ان حالات سے اتنا زیادہ گزرتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. انتہائی مینیوٹ لیول اور لاسٹ لیول پر جو سوسائڈل اٹیک کی وجہ بنتی ہے وہ مس یوز آف اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو ڈپریشن یا کسی دماغی مرض کا شکار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ان کے علاج کے لیے کچھ اینٹی ڈپریسنٹ تجویز کرتے ہیں جن کا غلط استعمال یا جب ان کو ان کو شروع میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ خودکشی کے رجحان کو بڑھا سکتے ہیں. کچھ میڈیسن جیسے اسٹیلوپرام، مورسٹ، یہ ایسی میڈیسنز ہیں جن کو اگر فرسٹ 20 ڈیز میں استعمال کیا جائے تو ایسے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں جو خودکشی کے رجحانات کو بڑھا سکتے ہیں. تو کسی بھی دوائی کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ ڈپریشن کے مریض ہوں تو آپ ڈاکٹر کے ہدایات پر ہی اینٹی ڈپریسنٹ کو استعمال کریں. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.